اچھا شیخ، ایک سوال آئی تھنک ایک اور رہ گیا ہے، یاد آ گیا کہ جو شیعہ حضرات کے بارے میں آپ نے ان کے کچھ 3 میں میجورٹی فرقے گنوائے تھے، جی جی کہ ان میں سے اسماعیلیوں کے بارے میں آپ نے بات کی تھی کہ کچھ گلگت بلتستان کے اندر ہیں اور کچھ شام کی طرف ہیں، لیکن آپ پہ اعتراض آیا کہ وہ شام میں وہ والا فرقہ نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں دیکھیں، یہ بات درست ہے کہ شام میں نصیری زیادہ ہیں، لیکن یہ ہے یہ کہ بھی شیعہ فرقہ ہے کوئی؟ ہاں نصیری شیعہ فرقہ. اچھا. نصیری جو ہے نا، اچھا اگر ہم اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں کہ شیعوں کا امامت کے بارے میں کیا اختلاف ہوا. شیعہ جس طرح سے مطلب اہل سنت کو کہتے ہیں نا جی آپ آئیں اور ہمارے امامت کے کانسیپٹ کو مان لیں، ہمارا جو مہدی کا کانسیپٹ ہے وہ صحیح ہے. بات یہ ہے کہ آپ کا اپنا اتفاق نہیں ہے مہدی کی کانسیپٹ کے اوپر شیعہ فرقوں کا، تو پھر آپ اہل سنت سے کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک، یہ اہم بات ہے. اب آپ دیکھیں ہوا کہ اصل میں یہ آپ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ جی، ان کے بیٹے تھے حسن، ٹھیک ہے، حسن کے بیٹے حسن، پھر ان کے بیٹے عبداللہ، پھر ان کے بیٹے ابراہیم اور محمد بن عبداللہ، ٹھیک ہے، نفس زکیہ. جی، کچھ نے ان کو امام مان لیا، انہوں نے ان کے اوپر مہدی کا اطلاق کیا محمد بن عبداللہ ہونے کی وجہ سے. وہ حدیثیں بھی ساری ان پہ اپلائی کرتے، ٹھیک ہے، جو ضعیف روایتیں تھیں یا میجورٹی نے ہمارے ان کو صحیح بھی کہا ہے، اور پھر خروج بھی ہوا. خروج بھی ہوا اور انہوں نے مہدی کا لقب بھی اختیار کیا. اچھا، یہ بات ان کی زیادہ مضبوط لگتی ہے. اہل تشیع میں سے وہ جو کہتے ہیں نا محمد بن حسن، ان کا تو نام ہی نہیں پورا اتر رہا. ہاں، ان کا تو اثنا عشریہ جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ 12ویں امام کا نام تو محمد بن حسن ہے، روایتوں میں کیا آیا محمد بن عبداللہ، اور وہ حسین کی اولاد میں سے ہیں. روایتوں میں کیا آیا کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. فاطمی یہ بھی ہیں. ہاں بالکل، فاطمی. اچھا، یہ فخر کیا کرتے تھے. ان کو ایک اور امتیاز حاصل ہے، ان کو ایک اور امتیاز حاصل ہے جو ان کے 12ویں امام کو حاصل نہیں. وہ جو تھے نا اصل میں جو حضرت حسین کی نسل میں سے تھے، ان کی جو بیویاں تھیں نا وہ باہر سے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھی وہ باہر سے ہے. حضرت حسن کی جو بیوی تھی وہ اپنے خاندان سے ہے. اچھا، تو اس لیے یہ حضرت نفس زکیہ یہ فخر کرتے تھے کہ میری ماں بھی اہل بیت میں سے ہے، تو اس لیے میں امامت کا زیادہ حقدار ہوں. صحیح. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھی نا شہر بانو، جو فارس کے بادشاہ کی بیٹی تھی، ان سے آگے پھر وہ ان کی اولاد ہوئی ہے نا. صحیح صحیح. تو وہ بیوی باہر سے تھی. صحیح. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہاں پہ تو ایک جہت سے وہ اہل بیت بنتے ہیں. ٹھیک ہے، والد کی جہت، یہ 2 جہتوں سے، یہ 2 جہتوں سے بنتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کا نام بھی محمد بن عبداللہ ہے، اپلائی بھی ہوتا ہے، پھر خروج بھی کیا تو ہوا. اس لیے اگر آپ غیبت کے عقیدے کو مانتے ہیں جو غائب ہو گئے کہ وہ امام غائب ہو گئے، تو پھر زیادہ امکان یہ ہے ان کا بنتا ہے کہ جو حسنی بھی ہیں، کیونکہ روایتوں میں آ گیا کہ وہ حسنی ہوگا، اور پھر وہ فاطمی کس طرح سے ہیں؟ باپ کی طرف سے بھی فاطمی ہے، ماں کی طرف سے بھی فاطمی ہے، اور پھر ان کا نام بھی میچ کر رہا ہے محمد بن عبداللہ. تو بہت سی وجوہات ہیں. وہاں نام بھی نہیں میچ کر رہا، وہاں محمد بن حسن نام ہے 12ویں امام کا جو اثنا عشریہ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات تو یہ ہو گئی. اثنا عشریہ کے عقیدے کی تو کوئی بنیاد نہیں، غیبت کے عقیدے کی. دوسرا اب آپ دیکھیں آگے کیا ہوا ہے. ایک تو یہاں پہ اختلاف ہو گیا، دوسرا حضرت حسین کی جو ہے وہ آگے اولاد میں سے علی زین العابدین تھے، ان کے پھر بیٹے تھے محمد الباقر. ٹھیک ہے، اثنا عشریہ نے کہا کہ یہ امام ہے، زیدیہ نے کہا کہ نہیں، ان کے بیٹے جو زید ہیں یہ امام ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ان کے بیٹے تھے، علی زین العابدین کے بیٹے تھے زید. ان سے آگے زیدیہ نکلے، زیدی فرقہ. جی جی. ہم نے کہا تھا کہ یہ یمن میں ہے. جی جی. یمن میں کچھ لوگ کہتے ہیں 45% ہے، کچھ کہتے ہیں 25 ہے، کچھ 55 بھی کہتے ہیں، لیکن جنہیں ہاؤسی کہتے ہیں آج کل ان کے پاس یمن کی جو ہے وہ حکومت ہے. تو یہ زیدی ہم نے کہا تھا کہ حضرت علی زین العابدین کے بعد کسی کو امام مانتے ہی نہیں، معصوم امام. ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ کہ وہ کہتے ہیں عصمت یہاں پہ ختم ہو گئی. اچھا، عصمت یہاں پہ ختم ہو گئی، اس کے بعد والے امام معصوم نہیں ہیں. وہ تو 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں اثنا عشریہ. یہ کہتے ہیں حضرت علی زین العابدین پہ عصمت ختم ہو گئی رحمہم اللہ. ٹھیک ہے، سب پہ اللہ کی رحمت ہو، آمین. اہل بیت میں سے. تو یہ جو زید بن علی تھے، علی زین العابدین کے بیٹے تھے، تو انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا، امامت کے دعوے دار ہوئے. پھر ان سے آگے وہ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ یہ امامت جو ہے نا، ایک تو اللہ کی طرف سے منصوص نہیں ہے، اور دوسرا امام معصوم نہیں ہوتا. تیسرا یہ کہتے ہیں کہ اس کی کچھ صفات ہیں.
شجاع ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، تو وہ کوئی بھی شخص امام ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک. تو اور ان میں سے بعض ایسی بھی ہیں جنہوں نے زید بن علی کو مہدی کہا، یہاں پہ بھی مہدی ہونے کا اطلاق کیا. اچھا. اس کے بعد اب آپ دیکھیں یہاں پہ محمد بن حنفیہ، حضرت علی کے 3 بیٹے تھے، حسن، حسین، یہ تو تھے حضرت فاطمہ سے. محمد بن حنفیہ جو ہیں یہ غیر فاطمی اولاد ہے، یہ بہت معروف ہوئی ہے، ان سے روایتیں بھی ہیں، کچھ ہم نے دیکھی ہیں ابھی. ٹھیک ہے. ان سے پھر ایک فرقہ پیدا ہوا کہ جنہوں نے ان کو جو ہے وہ امام مانا تھا، اس کو ہم کیسانیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اب آپ یہاں پہ آ جائیں، امام جعفر صادق کی جو اولاد تھی اس میں ایک اسماعیل تھے، یہ بڑے بیٹے تھے. ٹھیک ہے. اسماعیل کو جنہوں نے مانا وہ اسماعیلیہ کہلائے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد عبداللہ افتح تھے، جنہوں نے ان کو امام مانا وہ افتحیہ کہلائے، یا فتحیہ بھی ان کو کہتے ہیں. پھر امام جعفر صادق کے بیٹوں میں سے ایک موسیٰ کاظم تھے، یہ چھوٹے تھے. پھر جنہوں نے ان کو امام مانا تو وہ پھر اثنا عشریہ کہلائے. تو یہاں پہ بھی فرق ہو گیا، کسی نے اسماعیل کو امام مان لیا، کسی نے عبداللہ افتح کو امام مان لیا. ٹھیک ہے. اچھا، جو کہتے ہیں کہ جی عبداللہ افتح امام نہیں ہے مثال کے طور پہ، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کے عقائد ٹھیک نہیں تھے، یہ گمراہ ہو گیا تھا. بات یہ ہے کہ اہل بیت کے خاندان میں سے ہے، اہل بیت کے خاندان میں سے. ایک طرف تو آپ سیدوں کو کا اتنا احترام کرتے ہیں، مطلب جیسا بھی بھنگی چرسی ہو سید، کہاں آپ کے ائمہ کے خاندان میں سے اور آپ اس کے اوپر گمراہ ہونے کا فتوی لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اب آپ دیکھیں ہمارے سامنے کیا ہے. یہاں پہ اختلاف ہوا، اسماعیلیہ پیدا ہوئی ہے. پھر اسماعیلیہ میں آگے نیچے جا کے دروزیہ اور اسی طرح سے اور بہت سے فرقے پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. موسیٰ کاظم جو ہے ان کے بیٹے تھے علی رضا، ٹھیک ہے، اثنا عشریہ کے نزدیک وہ امام ہوئے. پھر محمد الجواد امام ہوئے ان کے بیٹے. پھر ان کے بیٹے علی الہادی امام ہوئے. علی الہادی کے آگے جو بیٹے تھے حسن عسکری تھے، یہ 11واں امام تھے. ٹھیک ہے. اچھا، حسن عسکری کے ایک بھائی تھے جعفر، ان کو شیعہ کہتے ہیں جعفر القذاب. اچھا. ہاں، یہ ان کے بھائی ہیں، ایک امام کے بیٹے ہیں، دوسرے کے بھائی ہیں. کذاب کہتے ہیں. یہ کذاب کہتے ہیں. کیوں کذاب کہتے ہیں؟ اچھا، انہوں نے بھی دعویٰ کیا امامت کا، جعفر القذاب. ہاں، حسن عسکری جب فوت ہو گیا نا جی، تو ان کے یہ جو بھائی تھے جعفر، انہوں نے کہا میں امام ہوا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے امامت کا دعویٰ کر دیا. حالانکہ 12 پورے ہو گئے تھے. جی، 12 پورے ہونے کے بعد انہوں نے کیوں دعویٰ کیا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ان کے ہاں کہا جاتا ہے، اہل تشیع کے ہاں، اہل بیت کے ائمہ کی ہم بات نہیں کر رہے. یہ 12 پورے ہونے کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا، یعنی کہ 12 پورے ہو؟ نہیں، 12 نہیں پورے. اچھا، 12 نہیں پورے. ابھی آپ دیکھیں نا، یہ اوپر سے جعفر القذاب علی الہادی 10ویں ہیں. اچھا، یہ 10ویں ہیں. ٹھیک ہے. علی الہادی 10ویں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 11ویں ہیں حسن عسکری. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، 11ویں حسن عسکری. 12ویں آگے محمد المہدی ہیں جو 5 سال کے تھے اور غار میں غائب ہو گئے. ٹھیک ہے. اثنا عشریہ کا عقیدہ یہ ہے. جی جی. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی ہم یہ اثنا عشریہ ہم نے نیچے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس طرف آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اصل میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ حسن عسکری جو ہے نا، ان کے بھائی تھے جعفر. شیعہ میں کہا جاتا ہے کہ یہ روایتیں موجود تھیں کہ 12واں جو ہے قائم زمان ہوگا. مطلب 12واں امام قائم زمان ہوگا، مہدی ہوگا. اچھا، مہدی ہوگا. تو 11ویں کی جب وفات ہوئی نا حسن عسکری علیہ الرحمہ کی، تو ان کے بھائی نے دعویٰ کر دیا کہ میں مہدی ہوں. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے دعویٰ نہیں مانا، انہوں نے کہا ان کا بیٹا موجود ہے. ٹھیک ہے. وہ مہدی ہوگا. حسن عسکری کا؟ ہاں، اس کا نام ہے محمد المہدی اور اس کی عمر ہے 5 سال. یہ اسی زمانے میں یہ اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے. اور وہ انہوں نے چھپا دیا ہے کہ اس کو قتل نہ کر دیا جائے. عباسیوں اور ان کے بھی اختلافات چل پڑے تھے نا آپس میں. جی. اب یہ بھی روایت تھی وہ قائم زمان ہوگا، یہ روایتیں چل رہی تھی ان کے یہاں. تو وہ یہ تھا کہ عباسیوں کو بھی خوف تھا کہ کہیں دوبارہ ریوولٹ، اور پہلے بھی ہو رہے تھے، دوبارہ انقلاب اور ہمارے لیے خواہ کی. تو وہ مسائل چل رہے تھے. اور یہ لوگوں میں بھی یہ روایتیں اس لیے، جیسے کہ بعض شیعہ اہل علم نے کہا کہ انہیں اس وقت کیونکہ مظلوم تھی، ضرورت تھی کہ وہ ظالم کے خلاف کھڑے ہو سکیں، تو اس لیے یہ روایتیں اس دور کی ایک ضرورت تھی اور اس دور میں وہ پیدا ہوئی، یعنی ان کی تخلیق ہوئی، وضع ہوئی وہ. تو اب جو اثنا عشریہ تھے وہ اس بات کو انہوں نے مان لیا کہ جی حسن عسکری کے بیٹے تھے محمد المہدی، اور وہ انہوں نے چھپا دیے تھے اس ڈر سے کہ عباسی ان کو نقصان نہ پہنچائیں. ان کے بھائی نے، یہ شیعہ کتابوں میں ہی موجود ہے، ان کے بھائی نے کہا کہ بیٹے تھے ہی نہیں.
اس لیے امامت کا حقدار میں ہوں. ٹھیک ہے. تو اس ناشرین نے ان کو اس لیے جعفر الکذاب کا لقب دیا. صحیح صحیح صحیح. اچھا انہوں نے ان کہ کو اس لقب دیا. ہاں کہ اس نے اپنی امامت کے لیے اپنے آپ کو مہدی ثابت. اچھا اس کو بھی لوگوں نے مانا، یہ نہیں کہ وہاں سے بھی ایک فرقہ نکلا جعفریہ کے نام. ہاں جعفریہ کے نام سے. ایک تو امام جعفر صادق کی نسبت سے بھی جعفریہ کہلاتے ہیں، ایک اس کی نسبت سے بھی جعفریہ کہلاتے ہیں، جعفر الکذاب کی نسبت سے. پھر بعد میں جو ہے وہ اور فرقوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ماننے والے جو ہے وہ کافی لوگ موجود تھے جنہوں نے اس کو مہدی مانا، جعفر الکذاب کو 12واں امام اس کو مانا. تو اس میں یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ یہاں پہ ہمارے اہل تشیع کا جو رویہ بس سید سید بس سید کا صاحب کا لائقہ ہونا چاہیے اور اس کی جوتیاں سیدھے کرنے شروع کر دیتے ہیں، اعمال نہیں دیکھتے. تو انہیں کہیں اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں. آپ کے تو جو ائمہ کے بیٹے تھے ان کے اوپر جو ہے وہ کذاب جیسے الفاظ کا اطلاق ہوا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ سید ہونا کافی نہیں ہے، اصل چیز اعمال ہے. اعمال. دوسری بات ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ حسن عسکری جو ہے نا ان کے بیٹے مہدی ہو گئے. پھر ایک اور تھے نصیر، یہ حسن عسکری کے بھی فالوور تھے اور ان کے والد ٹھیک ہے علی الہادی کے بھی فالوور تھے. تو یہ فالوور تھے بیسیکلی، یعنی 10ویں امام کے بھی اور 11ویں امام کے بھی. انہوں نے بھی دعویٰ کر دیا نصیر نے کہ میں مہدی ہوں. یہاں سے نصیری اصل میں بنے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بعد نے یہ بھی کہا کہ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں وہ ہوں جو دروازہ ہے 12ویں امام کے لیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی کہا. ان کے نصیریہ کے جو عقیدے تھے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ الہ بھی مانتے ہیں. جی. اچھا زیدیہ ہم نے کہا تھا کہ وہ اہل سنت کے بہت قریب ہیں. ہاں وہ متع کو حرام سمجھتے ہیں، وہ پاؤں دھونے کے قائل ہیں، پاؤں پہ مسح نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے نماز وغیرہ میں قنوت کے قائل نہیں ہیں، مٹی پہ جو ہے وہ سجدہ وغیرہ نہیں کرتے. تو ان کی بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ملتی ہیں. اذان میں یہ نہیں کہتے اشہد ان علی ولی اللہ، زیدیہ یہ نہیں کہتے. وہ اہل سنت کے بہت قریب ہیں. وہ شیخین کو بھی برا بلا نہیں کہتے، حضرت اللہ زبیر کو بھی برا بلا نہیں کہتے، حضرت علی کی افضلیت کے قائل ہیں، لیکن کہتے ہیں مفضول کی امامت بھی جائز ہے. نصیریہ انتہا درجے میں دوسری ایکسٹریم پہ ہیں. ٹھیک ہے. حضرت علی کو جو ہے وہ الہ مانتے ہیں. تو یہ بیسیکلی آج کل شام میں جو ہے نا زیادہ ہسٹری بیان کی ہے، یہ زیادہ تر غالب ہیں. یہ علوی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ زیادہ تر ہیں وہاں پہ. لیکن یہ ایک موضوع ہے ادیان و فرق کے اوپر، مذاہب کے اوپر. ٹھیک ہے. تو اس میں انہوں نے یہاں پہ جو انٹری ہے نا اسماعیلیہ کی، تو اس میں انہوں نے اسماعیلیہ کی 5 شاخیں بیان کی ہیں، 5 قسمیں. تو اس میں چوتھی شاخ کیا بیان کی ہے کہ یہ جو شام کے اسماعیلی ہیں، تو شام میں بھی اسماعیلی موجود ہیں، اور اسی طرح وہ اسماعیلی جو کہ حشاشین ہیں گلگت بلتستان میں بھی ہیں، لیکن یہاں پہ زیادہ نصیری ہیں. اس وقت حکومت نصیریوں کے پاس ہے، اور وہ اسماعیلیوں سے بھی بدترین قسم ہے، وہ ایک علیحدہ قسم ہے. یہ بات درست ہے. ٹھیک ہے.